مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اٹلی میں رہنے والوں کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے ہیں۔ ان کے لیے بونس بھی آ رہا ہے پیر سے، اور ایک اور بونس بھی حکومت نے تیار کر لیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر اٹلی میں جو روزگار کی صورتحال ہے، اٹلی کی معیشت کس طرف جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی اچھی خوشخبریاں ہیں، تو اس پہ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو پہلے بونسز سے پہلے ہم جو بات کر لیں، جو اٹلی کی جو معاشی صورتحال کے حوالے سے اچھی رپورٹیں آئی ہیں۔ تو جناب علی، اٹلی کا دائرہ شماریات اسٹیٹ، اس نے جو بتایا کہ جولائی میں اٹلی میں صنعتی پیداوار میں 1.3% اضافہ ہوا ہے۔ صنعتی پیداوار میں اضافے کا مطلب ہے کہ زیادہ روزگار اور زیادہ نوکریاں اور زیادہ کاروبار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو دوسری سمائی تھی اپنا اس سال کی، یعنی جون، مئی، اپریل، اس کی جو جی ڈی پی میں اٹلی میں 0.2% اضافہ ہوا ہے۔ یہ بھی اٹلی کی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اس کی نمو جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ پھر اگست میں جو مہنگائی کے اعداد و شمار ہیں وہ بھی حوصلہ افزا ہیں کہ اگست میں جو مہنگائی کے اعداد و شمار ہیں پچھلے سال کی نسبت دیکھا جائے تو صرف 1.1% اضافہ ہوا ہے، اور اگر جولائی کی نسبت دیکھا جائے اگست میں قیمتیں صرف 0.2% بڑھی ہیں، یعنی 2 پینس اگر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ اس کے علاوہ جو ہے روزگار کی بھی بہت اچھی رپورٹ آئی ہے کہ جولائی میں جو روزگار ہے وہ 56,000 اضافی نوکریاں اٹلی کی معیشت نے پیدا کی ہیں۔ جی ہاں، جون کے مقابلے میں جولائی میں 56,000 اضافی ملازمتیں پیدا ہوئیں، اور اگر اس کا پچھلے سال سے اس کو ملایا جائے تو پچھلے سال کے اور اس کے مقابلے میں 4,90,000 زیادہ ملازمتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ یعنی ایک سال، پچھلے سال جولائی میں جتنی ملازمتیں تھیں اور اس سال میں، تو اس سال 4,90,000 تقریباً 5 لاکھ ہی بن جاتی ہیں۔ تو یہ ملازمتیں تھیں، اس کا مطلب ہے کہ اٹلی کی معیشت گرو ہونے کے ساتھ اس کی ملازمتیں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور ملازمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے تارکین کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے تنخواہیں بڑھنے کا بھی پھر امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو 4,90,000 کا اضافہ ہوا ہے، اب جو ہے اٹلی میں ملازمتیں جو ہے اس وقت روزگار کی شرح ریکارڈ سطح پر ہے، تقریباً 24 ملین یعنی 2,40,00,000 لوگ جو ہے اس وقت روزگار پر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ نیا ریکارڈ ہے، اسٹیٹ نے بتایا ہے۔ اس طرح بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 6.9% پچھلے سال تھی، اس سال کم ہو کر 6.5% آ گئی ہے۔ پھر ایک اور اچھی خبر کہ کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا۔ جب کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاروبار آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور پھر مزید ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کاروباری طبقے میں جو اعتماد میں اضافہ ہوا ہے 94.7 تھا پچھلے مہینے، تو یہ جو اگست میں آیا ہے یہ 98.7 پر آ گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اضافہ ہوا ہے کاروباری طبقے کے اعتماد میں بھی۔ تو ہم آتے ہیں بونس کی طرف۔ جی ہاں، بونس جو ہے پیر سے، جی ہاں پیر 9 ستمبر سے یہ حکومت بونس دینے جا رہی ہے۔ 13 لاکھ گھرانوں کو یہ بونس ملے گا، اور جن کے ایزے جو ہے وہ 15,000 تک ہیں یا 15,000 سے کم ہیں تو وہ جو ہے اس بونس کے اہل ہوں گے۔ اچھا، یہ 500 یورو جو ہے یہ کوئی آپ کو کیش نہیں آئے گا، یہ 500 یورو کا کارڈ آئے گا، اور کارڈ جو ہے یہ آپ کو پوستے سے ملے گا۔ اس کارڈ سے آپ کیا لے سکتے ہیں جناب؟ راشن لے سکتے ہیں، اس سے آپ گاڑی میں فیول ڈلوا سکتے ہیں، اس کو ٹرانسپورٹ کارڈ اس سے خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میں جیسے بتایا کہ 13 لاکھ گھرانوں کو حکومت نے جو اندازہ لگایا، اور 600 ملین یورو اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اچھا، جن کے پاس پچھلے سال بھی یہ آیا تھا یہ بونس، پچھلے سال کے جن کے پاس کارڈ ہیں وہ ان کے کارڈ جو ہے وہ 9 ستمبر سے چارج ہونا شروع ہو جائیں گے، انہوں نے 500 یورو آ جائیں گے۔ لیکن جو نئے لوگ ہیں انہیں یہ جو ہے وہ پوستے سے ملے گا۔ اب حکومت نے کہا ہے جی ان کو ایک میسیج آئے گا، یہ جو 15,000 یورو تک جن کے ایزے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا، تو یہ ان کو ایک میسیج آئے گا، اور میسیج کے بعد وہ متعلقہ پوستے سے جا کے اپنا کارڈ جو ہے وہ کلیکٹ کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو میسیج نہیں آتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اہل ہیں، 15,000 یورو ایزے والے اس میں آتے ہیں، تو آپ خود بھی جا کر پوستے سے رابطہ کر سکتے ہیں جی مجھے نہیں آیا۔ اچھا، اس کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلی ٹرانزیکشن 16 دسمبر تک لازمی کرنی ہے، یعنی کارڈ جب آپ کو مل جائے گا تو پہلا استعمال آپ نے 16 دسمبر سے پہلے کرنا ہے، ورنہ یہ کارڈ جو ہے ناقابل استعمال ہو جائے گا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کو کارڈ ملے تو کم از کم کوئی ایک چیز ضرور اس سے خرید لیجیے گا، 16 دسمبر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی جو اینڈ ڈیٹ ہے وہ 28 فروری 2025، یعنی یہ 500 یورو کا جو کارڈ ہے اس کا آپ نے مکمل استعمال 28 فروری 2025 تک کر لینا ہے۔ ویسے وہ تو کر ہی لیتے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی ہم نے کہا آپ کو بتا دیں۔ تو یہ 2 ڈیٹیں بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ 16 دسمبر سے پہلے پہلی ٹرانزیکشن ضرور کرنی ہے۔ پہلی ٹرانزیکشن تو میں مشورہ دوں گا کہ جیسے ہی آپ کو کارڈ ملے تو آپ پہلی ٹرانزیکشن کر لیں، چاہے آپ کو چھوٹی چیز لے لیں، اور پھر آخری جو ہے ٹرانزیکشن 28 فروری تک آپ نے یہ سارے 500 یورو خرچ کرنے ہیں۔
اچھا، اب جو ہے اس کے علاوہ اب نئے سال کے بجٹ کی تیاری بھی اٹلی میں شروع ہو گئی ہے، اور اس میں جو ہے یہ حکومت کے سنگل بونس، آپ کو پتہ ہے اس حکومت کا یہ ماٹو تھا کہ سنگل بونس لائیں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت سے بونسز میں گڑبڑ ہوتی ہے اور پھر اس میں فراڈ ہوتا ہے۔ تو اب یہ سنگل بونسز میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب اس کو 2000 یورو تک اس کو بڑھا دیا جائے گا، اور یہ ہر ایک کے لیے ہوگا، جو بال بچے دار ہیں ان کے لیے بھی، فیملی والوں کے لیے بھی، اور چھڑوں کے لیے بھی۔ جو بال بچے دار ہیں ان کے لیے تقریباً 2000 یورو تک کا بونس اگلے سال ان کو دینے کی تجویز ہے، اور یہ جو سنگل ہیں، جو چھڑے ہیں جن کو کہہ سکتے ہیں آپ، انہیں جو ہے وہ 1000 یورو جو ہے بونس دیا جائے گا۔ اب اس میں انہوں نے مختلف چیزیں بھی رکھی ہیں، جس میں رینٹ کے لیے مورگیج ہے، جس کا پہلے گھر کا مورگیج ہے اس کے لیے، تو یہ 15,000 ایزے جن کے ہوں گے ان کے لیے یہ نہیں سوری، یہ تو ایزوں کا اس سے تعلق نہیں ہو، تو پرانے 500 کارڈ والے کا، تو یہ 1500 سے 2000 یورو کا جو بونس جو ہے وہ نئے بجٹ میں تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی خبر ہے اٹلی میں رہنے والوں کے لیے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔